آج ہم اس بات پر سے پردہ اٹھائیں گے کہ کلام خدا جو الہام سے لکھا گیا ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں اور کیسے ہم اس کو جان سکتے ہیں، یا کیا واقعی یہ کلام خدا ہے، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے بارے ہم غور کریں گے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ تو ناظرین، میں اس بات کو یہاں یہ ٹائم مجھے کافی درکار ہے، کیونکہ اس کے اندر جو لفظ ہے نا، تعلیم، الزام، اصلاح، راست بازی، تربیت، یہ 3-4 جو چیزیں ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے نا، اس کے اندر کلام کا بڑا مواد چھپا ہوا ہے، اور ان سب کو کلیریفائی کرنے کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے خدا کے الہام سے، خدا نے نبیوں سے کلام کیا اور نبیوں نے لکھا۔ یہ کلام خدا 1500 سال میں کمپلیٹ ہوا، اور اس کے رائٹر 40 اس کے رائٹر ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ بات باعث ٹھوکر ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1500 سال لگے ہیں اور 40 کے رائٹر ہیں۔ شاید انہوں نے 40 رائٹروں نے اپنے اپنے خیال کو ظاہر کیا ہے، تو بہت سی نیگیٹو باتیں ہو گئی ہیں، یا بائبل میں کرپشن آ گئی ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں، کیونکہ لکھا ہے خدا کے الہام سے خدا نے ان 40 جو مصنف ہیں ان سے کلام کیا ہے اور ان سے لکھوایا ہے۔ اور بائبل میں کسی بھی جگہ پر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جب آپ سٹڈی کرتے ہیں، تو یہ جو 40 مصنف ہیں ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک آیت دوسری آیت کے اگینسٹ نہیں بولتی۔ اگر ایک آیت دوسری آیت کے اگینسٹ بولے گی تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ کرپشن ہے، ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ نہیں، بلکہ ہر ایک کے جو نظریات ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ الہام ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح نے ان سے باتیں کی اور لکھوایا۔ اور کلام خدا میں اب دیکھیں، موسیٰ کے ساتھ خدا بات کرتا تھا، جو باتیں موسیٰ خدا کے ساتھ کرتا وہ موسیٰ ان کو رائٹ ڈاؤن کرتا، ٹھیک ہے۔ اب مکاشفہ کی کتاب، یوحنا آسمان میں روح میں گیا اور خداوند یسوع نے اسے ساری باتیں دکھائیں، اور اس نے کہا کہ یہ لکھ دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جتنی بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ٹرو ہیں، ان میں کوئی بھی کرپشن نہیں ہے۔ کیونکہ کلام، اگر ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں، اگر سورۃ یونس کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے تجھے قرآن دیا، اسی طرح جس طرح میں نے موسیٰ پر تورا کو اتارا، داؤد پر زبور کو اتارا، اور المسیح پر انجیل کو اتارا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ تینوں کتابیں ہدایت اور نور بخشنے کے لائق ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، قرآن پاک میں لفظ جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ پریزنٹ کو ظاہر کرے، ابھی بھی اس لائق ہے، لائق تھی نہیں بلکہ ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو بڑے ہی دھیان سے میرے عزیز بہنوں بھائیوں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کلام پاک میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ یہ بات واقعی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ 1500 سال لگا، یہ الہام کی کتاب ہے، اور یہ کتاب کچھ چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ بہت ہی بڑی کتاب ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے پہلی تو بات ہے تعلیم، جو سچی تعلیم ہے، جو یسوع نے تعلیم دی، جو موسیٰ نے کہا، جو نبیوں نے فرمایا، وہ سچائی کی باتیں ہیں، اور ہر طرح کا الزام دور کیا جا سکتا ہے اس کے اندر سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو بیجا کسی پر الزام نہ لگا، تو کسی کی عیب جوئی نہ کر، بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر تو کسی کی برائی کو دیکھتا ہے تو اس پر پردہ کرو، شو اپ مت کرو۔ تو آگے کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے کلیریفیکیشن کرنا، کسی کے کوئی خیال میں جو غلط بات ہے تو اس کو کلیریفائی کرنا، اس پر کرٹیسائی نہیں بلکہ کلیریفائی کرنا۔ تو جب کلیریفائی ہوتا ہے بات تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، اور انہی چیزوں کے لیے جب کلیریفائی ہوتا ہے تو انسان راست بازی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، رائٹنس اس کے اندر آ جاتی ہے، اور راستی کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہ کلام خدا انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ الہام سے لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ کوئی آپ کتاب لکھتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے خیالات جو ہیں یا دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو اپنے خیال میں ان کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، مگر کلام خدا میں مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے، تو اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اس کو پڑھے، لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب دیکھیے، دیکھنے کو تو کلام خدا، قرآن پاک کاغذ کے چند ٹکڑے ہی ہیں نا، مگر ان کے اندر ضابطۂ زندگی ہے، ان کے اندر حیات ہے۔ داؤد زبور 119 کی 105 ورس میں کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو کیا دیکھیے اس کے اندر کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی 1000 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ الفاظ زندگی بخش ہیں، یہ الفاظ روشنی کے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب میں تیرے کلام کو پڑھتا ہوں میرے قدم استوار زمین پر چلے جاتے ہیں، میرے قدم صراط المستقیم کی طرف جاتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کی طرف جانے کے لیے جب ہمارے قدم صراط مستقیم کی طرف جائیں گے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، تو ہم کلام خدا سے پڑھیں گے، روشنی ملے گی، تو ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ دنیاوی کتابوں کو پڑھ کر ہم صراط المستقیم کی طرف نہیں جا سکتے میرے عزیز بہنوں بھائیوں۔ وہ دنیاوی بکس جو ہیں وہ آپ کے ذہن کو ریلیکس کرتی ہیں، آپ کے دل کو خوش کرتی ہیں، جو کہ طرح طرح کی باتیں ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس کے اندر آلودگی پائی جاتی ہے، یہ شارٹلی یہ ہے کہ جس کے اندر سیکس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ کلام خدا پڑھنے سے انسان کی روح خوش ہوتی ہے، انسان کو تسکین ملتی ہے۔ انسان کتنا بھی نڈال، کتنا بھی غم زدہ کیوں نہ ہو، جب وہ کلام خدا کو پڑھ لیتا تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و بہن بھائیوں، یہ خدا کا الہام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کرپشن نہیں، کیونکہ اس کے اندر آخری حصے میں مکاشفہ کے اندر میں آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ 22 باب، اس کی ہم 18ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر کیا کرے گا؟ نازل کرے گا میرے عزیز بہنوں بھائیوں۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کو زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس
کا اس کتاب میں ذکر ہے اس سے نکال ڈالے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر خدا کلیئر کر رہا ہے کہ اس نبوت کی کتاب، الہامی کتاب کو اگر کوئی بڑھاتا ہے یا اس میں سے کم کرتا ہے تو ساری آفتیں اس پر نازل ہوگی۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کسی بھی انسان کے اندر یہ جرات نہیں کہ وہ کلام خدا میں تبدیلی کر سکے یا کلام خدا میں کچھ چیزوں کو بڑھا سکے یا کم کر سکے، کہ خدا کہہ رہا ہے میں اس کو زندگی کے درخت سے، یہ ایٹرنل لائف کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی اب بھی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ شہر مقدس شہر میں جس کا خدا نے ذکر کیا ہے اس سے ان کو نکال دے گا اگر وہ ایسی باتیں شیئر کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کسی بھی انسان کی یہ جرات نہیں کہ اس میں رد و بدل کر سکے۔ سو اس کلام کو آپ غور سے پڑھیے، کیونکہ یہ الہام ہے، خدا نے لکھوایا ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ تو خداوند نے زندگی دی، وقت دیا، تو پھر ہم اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ خداوند کے اس کلام سے کافی مستفید ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے اور اتار لیں گے تو آپ کی زندگی میں ترقی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔